Assalamu alaikum. Welcome back to Clevercast. First of all, I would like to thank all of you guys for showing us so much love and support. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا ہے، انکریج کی ہے. اور لاسٹ میں بھی یہ بھی بولوں گا کہ سب لوگوں نے کافی ہم سے سوالات بھی کیے، پرسنلی کچھ لوگوں نے پوچھا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی ہم سے یہ بات پوچھی گئی ہے کہ آپ کی نیکسٹ ویڈیو کب آ رہی ہے. تو ایک طرح سے ہمارے لیے کافی انکریجنگ بھی تھا، حوصلہ افزائی ہوئی کہ ہمیں اتنا زیادہ سپورٹ مل رہا ہے. کیپ سپورٹنگ اس. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نوجوان نسل. نوجوان نسل کے اوپر ہم آج بات کریں گے. ان کو پاکستان میں کیا درپیش مسائل ہیں، ان کا کیا حل ہو سکتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے اس بارے میں بات کی ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے پوڈ کاسٹ کا وہ ہے کہ نوجوان نسل اور اس کو درپیش مسائل. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بھائی. ویسے تو ہماری ٹیم کا حصہ ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا کافی کہہ لیں باہر کی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف نیشنز کافی جانی مانی یونیورسٹی ہے، 199 ممالک میں اس کی برانچز ہیں. تو ان سے منسلک بھی ہیں اور ان سے ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے. تو کافی ان کا تجربہ بھی ہے، اس بارے میں انہیں سے بات کریں گے. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ سعد بھائی. اور بے شک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی زیادہ ہم بولیں کہ ایک ہارڈ ٹاپکس میں ہے. اس میں ہر کوئی سننا بھی چاہتا ہے اور بولنا بھی چاہتا ہے اس کے بارے میں کہ نوجوان نسل کو اسپیشلی اگر ہم بات کریں پاکستانی نوجوان نسل کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، وہ انہیں کن کن مشکلات کا سامنا ہے. تو اسی کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے اور سیکھیں گے بھی. جی تو ہماری جو پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو ہمارا جو سب سے پہلا آپ سے سوال یہی ہوگا کہ ہماری جو پاکستانی نسل ہے، نوجوان نسل، تو اس کو درپیش جو مسائل اس وقت ہمارے ملک میں کیا ایسے مسائل ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ، اور ان کا حل کیسے نکالنا وہ جنہیں ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے سے شروع کریں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ینگ جنریشن کو، ظاہری بات ہے ہم بھی ایک حصہ ہیں، ہم نے بھی یہ مسائل بے شک ہم نے بھی یہ مسائل ہم نے دیکھے ہیں، لیکن بات کرنا بنتا ہے اب ہمارا، کیونکہ ہم ایک پریکٹیکل سٹیج میں آ گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں بولنا چاہیے اس بارے میں. تو بالکل صحیح. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ ہمارے جو مسائل درپیش ہیں ہمیں بینگ اے پارٹ آف یوتھ آف پاکستان، واٹ وڈ یو سے؟ اگر ہم بات کریں ایز اے پاکستانی یوتھ تو دیر آر پلینٹی آف پرابلمس، پلینٹی آف ڈیفیکلٹیز دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور ہم اسے تفصیل سے ڈسکس بھی کریں گے. سلمان بھائی آپ کافی ٹریول بھی کرتے ہیں، آپ نے ڈفرینٹ پاکستان کے اندر ہی آپ نے کافی جگہوں کا ٹریول کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کشمیر جو ہمارا بھی لیونگ پلیس ہے، ٹھیک ہے، اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے پاکستان کی ڈفرینٹ سٹیز کے ساتھ، کافی ڈیولپڈ سٹیز ہیں اور کافی ان ڈیولپڈ ہیں، تو آپ کشمیر کو یا پھر بھمبر کو آپ کس پوزیشن پہ رکھیں گے؟ اگر بیسیکلی بات کی جائے، بے شک آپ کا اچھا سوال ہے، اور ہمیں بھی اکثر یہ فیل ہوتا ہے کہ ایز اے پارٹ آف کشمیری یوتھ ہم بہت سی ایکسپوئر میں، ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے ہیں. کیونکہ بے شک ہمارا جو ایکسپوئر ہے وہ لاہور کے بچوں سے یوتھ کے برابر نہیں ہے، اسلام آباد کی یوتھ کے برابر نہیں ہے. نو ڈاؤٹ دیر آر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز، کچھ چیزیں ہیں جو مختلف ہیں. لیکن اگر بات کریں ہم مسائل کی، تو یہ چیز میں آپ کو اسپیسیفائی کرنا چاہوں گا، یہ چیز میں آپ کو ضرور بولنا چاہوں گا کہ مطلب اگر مسائل کی بات کی جائے تو ہم سبھی سیم پیج پہ ہیں. لاہور کے نوجوان نسل کو بھی وہی مسائل درپیش ہیں جو کشمیری نوجوان نسل کو ہیں. اور پورے پاکستان میں انفلیشن پورے پاکستان میں چل رہی ہے، بلکہ بولا جا سکتا ہے کہ ورلڈ وائڈ چل رہی ہے. تو اس لیے ہم بولیں گے کہ یہ ہر جگہ سیم پیج پہ ہم نے عوام کو درپیش اسپیشلی ہم جو ہماری یوتھ ہے اس کو درپیش مسائل کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے بھی بات کی اور اس سے میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی ہے. اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے وہاں کے دیہاتی علاقوں میں وہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کو وہاں پہ تعلیم کے آس پاس بھی نہیں جانے دیا جاتا. وہ وڈیرے اور ان کا مطلب اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پیدائش کے بعد یا پھر کہہ لیں کہ جب وہ ہوش سنبھالتے ہیں تب سے ان کو وہ اپنے ڈیروں پہ، اپنی زمینوں پہ کام اور اس طرح کی چیزوں میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ تعلیم کے قریب تک نہ جا سکیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا کافی بڑا مسئلہ بھی ہے. تو وہ پھر جب پتہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس ایجوکیشن ہوگی، جب ان کے پاس اویئرنیس ہوگی تو یہ آگے جا کے ہمیں کبھی ٹوکیں نہ، ہماری بات کو ترک نہ کریں. اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ جی سعد بھائی آپ بالکل درست ہیں. اور واقعی بھی اگر ہم دیکھیں تو
ایجوکیشن کے اگر ہم لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ایجوکیشن ہے اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ ہمارے صوبہ پنجاب میں ہیں، اور سندھ اس میں نو ڈاؤٹ بہت پیچھے ہے، جبکہ سندھ میں بھی بہت ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی. لیکن اس میں ہم سب سے بڑی بات بولیں گے، کیونکہ ہم نے ایک چیز کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ بولا جاتا ہے کہ جہاں تعلیم ہو، جہاں علم ہو، وہاں پہ غلامی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں کے لوگ غلامی تسلیم نہیں کرتے. تو اگر وہاں بھی ایجوکیشن آ جائے گی تو نو ڈاؤٹ جو آپ نے بولا کہ جاگیرداری نظام، ٹھیک ہے، جو وڈیرا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں بولوں گا کہ یہ ہماری حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اسپیشلی صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایجوکیشن کا جو فروغ ہے وہ بہت زیادہ کرے. کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑھیں، پاکستان بڑھے، تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. اس بات سے تو میں بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر میں مزید اس بارے میں بات کروں تو اگر دیکھا جائے تو ہماری سندھ کی جو حکومت یا گورنمنٹ یا اس طرح کی جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی اس چیز میں انوالو ہیں. تو اس چیز کو ایک ہائیر لیول میں جا کے دیکھا جائے تو اس چیز کو ہمیں انکاؤنٹر کرنا اور اس چیز کو بیٹ کرنا وہ بھی ایک مشکل کام ہے. کمپلیکیشنز ہیں اس میں کافی سارے. تو کیا کہتے ہیں آپ، یہ مشکل کام نہیں ہوگا؟ اگر میں تو ابھی ہم صرف صوبہ سندھ کی بات کر رہے ہیں، باقی صوبوں میں بھی لٹریسی ریٹ کافی ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ میں بولوں گا کہ صوبہ سندھ میں ہی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو بیٹ کرنا آسان ہو؟ آسان کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن ہر جو خوبصورت منزل ہے اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور آغاز کبھی کبھی مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ منزل مشکل ہے تو اس کا آغاز ہی نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، آغاز کرنا پڑتا ہے، اور اگر چیلنجز آئیں گے تو سمجھیں کہ تبدیلی بھی آئے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئے، ہو سکتا ہے تبدیلی ایک چھوٹے سے ذرے سے سٹارٹ ہو اور وہ بہت بڑا رزلٹ لے کے آئے. تو سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایز اے پاکستانی یہ بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم رسک لینے سے، ہم سٹارٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم جی بالکل ایسی بات ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بھی کافی حد تک مار کھاتا ہے. باقی کنٹریز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ یوتھ کا ہی نقصان ہے. تو ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ہم کیا بولیں گے؟ اگر ساتھ بھائی دیکھا جائے تو میرے مطابق ایز اے ایجوکیشنسٹ مجھے ایجوکیشن سے بڑا لگاؤ ہے، اور میں تقریباً اس چیز پہ بڑا میں سوچتا بھی ہوں، اکثر دھیان گیان کرتا رہتا ہوں. چلے ایسا کرتے ہیں، اچھا بات سنیں آپ، ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا لیں گے. بالکل، واقعی بھی میں بھی یہی بولنا چاہوں گا کہ یہ ایک سوال میں کور کر لینے والا ٹاپک نہیں ہے، اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی، ڈن ہو گیا. اچھا سلیمان بھائی، ہم نے اس طرح بات کی ہے ابھی کہ سندھ میں ہماری کتنی زیادہ انوالومنٹ ہے ایجوکیشن سسٹم اور باقی چیزوں میں، پولیٹیشینس کی اور پالیٹکس کی، کس طرح سے وہ جو ہمارے سسٹم کو، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اویئرنیس اور یوتھ کو کس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس طرح اگر ہم بات کریں اوور آل پاکستان کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز، کالجز میں بھی جو ہے ایجوکیشن تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن اور باقی صدارت اور یونینز اور یہ والا سسٹم ہے. تو یہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ ہماری ایسی ایکٹیویٹیز سے کچھ اچھے سیاستدان بھی نکلے ہیں، لیکن اس کے برعکس اس کا جو فروغ ہے وہ نیگیٹو بھی جاتا ہے. وہ کمپینز کرتے ہیں ساتھ ہی، لیکن وہ دوسرے نیگیٹیولی اور بدماشی اور اس طرح کے جو ہے نا وہ اس طرح کاموں میں پڑ جاتی ہے ہماری یوتھ. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بے شک انڈیڈ سعد بھائی، آپ کا کویشچن بہت اچھا ہے، اور آپ نے اسے وضاحت بھی آپ نے بڑی اچھے سے کر دیا اس کی. اور آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ ہے کہ بہت سی ہم اسے ٹوٹلی نیگیٹو میں لے کے نہیں جا سکتے کہ اگر کالجز میں، اگر ہم یونیورسٹیز میں دیکھیں، ہم تعلیمی اداروں میں دیکھیں، لیکن ہر چیز کے ساتھ بھائی دو پہلو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے. اگر ہم اس چیز میں بات کر رہے ہیں تو میں نے جس دیر تک میری ایک سوچ ہے، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے زیادہ تر اس چیز پہ دیکھا ہے کہ نیگیٹو ہی دیکھا ہے. کیونکہ زیادہ تر جو یونیورسٹیز کے صدر ہیں، جو یونیورسٹیز کے ایسے معاملات ہیں، جو یونینز بنی ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر لڑائی جھگڑوں میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ لڑائی جھگڑے مسئلے سالو کرنے میں ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لڑائیوں میں انوالو ہونے کے لیے ہوتے ہیں، لڑائیوں میں حصہ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ بات ہے کہ اگر آپ لیڈرشپ کی بات کریں، ٹھیک ہے، لیڈرشپ کوالٹیز ہونا، لیڈرشپ سکلز آنا، وہ ڈیولپ ہوتی ہیں انسان میں، وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. لیکن جب ہم اس کی انوالومنٹ پالیٹکس کے ساتھ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے، وہ بہت سی جماعتوں کے بولیں کہ جماعتوں کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے، وہ سلیکشن میں کوشش بھی کرتی ہیں، وہ ان کی ہیلپ بھی کرتی ہیں کہ یہ بندہ اوپر آئے، اور وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ نوجوان ہماری کمپیننگ میں شامل ہو، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے ایز اے پاکستانی ہم سبھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کمپین کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی پولیٹیکل جو پارٹی کمپین کرتی ہے وہ نوجوانوں کے وسیلہ سے کرتی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ہماری دیکھنے اگر بات کی جائے آج کل کے حالات کی، تو یوتھ ہی سب سے زیادہ کمپین کاری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ آج کل ہماری کمپینز تو ہوتی سوشل میڈیا کے تھرو ہیں، بے شک۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر استعمال ہی یوتھ کرتی ہے، بزرگوں کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس کی بھی اگر بات کی جائے تو میں یہی بولوں گا کہ یہ یوتھ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ غلط چیزوں کی کمپین کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک تعلیمی ادارے میں رہتے ہوئے کمپین کر رہے ہیں، اگر آپ ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کمپین کر رہے ہیں، تو کم از کم اپنے لیڈر کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کس لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ لیڈر غلط بھی ہے تو اسے غلط میں بھی سپورٹ نہ کریں۔ برائے مہربانی پاکستان میں یہ بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ جو لیڈر غلط ہوتا ہے ہم اسے بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ جو لیڈر آپ کا بے شک غلط ہے، آپ بھی اسے ایک لیول پہ جا کے بولیں کہ آپ نے ادھر رانگ کیا، ہو سکتا ہے وہ لیڈر ٹھیک ہو جائے۔ یہ نہ کریں کہ اگر ہمارا لیڈر غلط ہے ہم اسے بھی اس جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہمارا لیڈر غلط ہوتا ہے ایز اے نیشن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسے بولیں، ہم اسے سدھاریں، ہم اسے یاد دہانی کروائیں کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ اس جگہ پہ غلط ہو رہے ہیں، اور جب ہم ایز اے نیشن کریں گے یہ چیز ہمیں اس کے مثبت رزلٹس نظر آئیں گے۔ اچھا تو سلمان بھائی، آج کا ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری ینگ جنریشن جتنی بھی ہے آج کل کہہ لیں کہ ڈگریز پاکستان سے کر رہی ہیں، لیکن جاب کی تلاش کے لیے وہ باہر کے ممالک کا رخ کر رہے ہیں، فارن کنٹریز میں جا رہے ہیں، وہاں پہ اپرچونیٹی ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو کچھ بہتر ایجوکیشن اور صلہ اور باقی سب کچھ مل جائے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بے شک یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہمارے ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ نوجوان جو کہ ہر قوم کا، ہر نسل کا، ہر ملک کا ساسا ہوتے ہیں، اور ساڈے نوجوان بڑا باہر دا ساسا بننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اس میں انہیں بھی غلط نہیں بولوں گا۔ بے شک اگر ان کے ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے ان کی ڈگریز پہ، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی کچھ ان ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ویسے سلمان بھائی، میں آپ کو سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن مجھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بھی اگر ہم غور کریں تو ہمارا ایک طرح سے کیا ہے کہ انڈائریکٹلی لیک آف اویئرنیس جو ہے نا، بے شک اسی وجہ سے ہمارا یہ بھی ہے، کیونکہ لوگ وہ عوام کو اور ینگ جنریشن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کا کس طرح نقصان کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے باہر جا رہے ہیں، اپنی لائف سیٹ کر رہے ہیں، لیکن ملک کی اکانومی اور باقی چیزیں یہ کس طرح افیکٹ ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی ایک ساتھ بھائی بات ہے کہ ہم جب انفلیشن کی بات کرتے ہیں، انفلیشن اس ٹائم پوری دنیا میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ صرف یہ نہیں بول سکتے پاکستان میں ہے۔ تو بہت سے ہمارے جو دوست گئے ہیں باہر، اگر ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ زیادہ تر یہی اپنے مسائل شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر جا کے بھی وہ بہت سے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں ہم ایجوکیشن کا بھی بول سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں یہی بولنا چاہوں گا کہ حکومت نوجوانوں کے لیے آج تک ایسی اپرچونیٹیز اویل نہیں کر پائی، آج تک ایسی جابز نہیں، کیونکہ سٹل پاکستان میں اگر بولا جائے میرٹ کا تو پاکستان میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ادھر اکثر اوقات 10 پڑھا جو بندہ ہے نا وہ پی ایچ ڈی کے اوپر مسلط ہوتا ہے، تو وہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ہو، ٹھیک ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں مل رہا ہوتا وہ بہت سی جگہ پہ۔ اور ایک جو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو توہین سمجھتے ہیں کہ 10 پڑھے ہے تو یہ ساڈے دے مسلط ہے، ٹھیک ہے، ساڈا باس لگیا، ساڈا جڑا ہے مالک ہے، تو وہ اس چیز کے لیے بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ نوجوانوں کا تو ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ محنت کرنی ہے تو باہر جا کرنی ہے، پاکستان میں جو مرضی ہو جائے کرنا ہی نہیں۔ وہ رسک لینے سے ہم اتنا ڈر گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہمیں رسک لینے ہم چاہتے ہی نہیں۔ اچھا سلمان، میں کچھ دن پہلے میرا ایک ایسے بندے کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، تو میں اس کا ذکر تو نہیں کروں گا، نام تو نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ اس وقت خود میں نے فیل کیا نا کہ ہماری یوتھ ہے اس کے اندر نا آہستہ آہستہ سے چودراہٹ اور مطلب ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہو گیا ان کا کہ وہ منت اللہ ایک دور کی بات ہے، وہ کسی سینئر سے یا پھر وہ کسی بزرگ سے بھی جو ہے نا وہ ادب اور اس چیز کے دائرے میں رہ کے بات نہیں کرتے۔ وہ مطلب اگر کسی کہہ لیں کہ اونچی شخصیت کا بیٹا ہے یا پھر اس طرح سے کوئی ہے تو وہ جو ہے اپنے آپ کو اسی لیول پہ سمجھتے ہیں، اور وہ دیکھتے بھی نہیں ہے کہ اگر آپ سے عمر میں بڑا یا کس طرح ہے۔ تو وہ یہ اس کا بھی ایک افیکٹ جو ہے نا ہماری یوتھ کے اوپر ہے
کہ وہ ایتھکس کے دائرے میں نہیں رہ رہے اب. اس کے بھی اگر ہم بات کریں تو بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ نوجوان کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں. اور سب سے بڑی میں تو بات کروں گا ساتھ بھائی، آپ بھی جانتے ہیں کہ پرورش بہت زیادہ اس کے اوپر معنی رکھتی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہی سکھا کے بڑا کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں کہ مطلب آپ دوسروں سے بہتر ہیں، آپ دوسروں سے آگے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس پہ بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی. اور سیکنڈلی ایجوکیشن سسٹم کا بھی اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر ایجوکیشن سسٹم میں بچہ ایک بہت لمبا جو ٹائم ہے ایجوکیشن سسٹم میں اسکولز میں گزارتا ہے، تو اسکول میں بھی یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ انہیں کم از کم یہ سکھانا چاہیے کہ انہوں نے بڑوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے. اچھا سلمان، میں آج کل نوٹ کر رہا ہوں جہاں پہ ہماری جو ہے نا یوتھ ایک تو باہر کا رخ کر رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں انٹرپرنورشپ کی طرف کہہ لیں کہ یوتھ کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. نو ڈاؤٹ کہ وہ رسک ٹیکنگ اور باقی چیزیں جو ہیں ان سے تھوڑا وہ کتراتے ہیں اور اس میں اسٹیپ اپ نہیں کرتے. اور کچھ لوگوں کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیملی کو اگر وہ سپورٹ مانگیں بھی تو ان کو فیملی اس طرح سپورٹ نہیں کرتی کہ وہ لاس کرے گا اپنی فیملی کو، ہمیں بھی ڈبائے گا، خود بھی ڈوبے گا. اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا بولیں گے؟ ساتھ میں یہی بولنا چاہوں گا، اور میں یہاں پر بھی ہر بندے کو یہ بولنا چاہوں گا، دیکھیں انٹرپرنورشپ از آل اباؤٹ ٹیکنگ رسک. ہمیں زندگی میں بہت سے ٹائم رسک لینے پڑتے ہیں. ہمیں جب نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے، ہم اس کے اوپر جب رسک لیتے ہیں، سیکنڈ جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے کنسسٹینسی نہ ہونا. ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں. ایز اے پاکستانی نیشن اگر ہم بات کریں، ایز اے پاکستانی یوتھ بات کریں، تو ہم کنسسٹنٹ نہیں ہوتے چیزوں میں. ہمیں بس انسٹنٹ رزلٹس چاہیے. ہم نے بولنا ہے کہ ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا، ہمیں بس یہ اوور نائٹ ہمیں یہ سکسیزفل ہمیں یہ دیکھنی ہے. جبکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہر چیز کا ایک بڑا لمبا آغاز ہوتا ہے، ایک لمبا سفر ہوتا ہے. ہم وہ لمبا سفر طے کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہمیں ہوتا ہے کہ بس جی ہم نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے، اوور نائٹ یہ ملین کمپنی، 1 ملین کمپنی یا 1 بلین کمپنی بن جائے اور ہمیں بس پیسے آنے شروع ہو جائیں. ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، رسک لینے پڑتے ہیں. اور یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. اگر ہماری نوجوان نسل یہ انٹرپرنورشپ کی طرف بڑھتی ہے، ہم انکریج بھی کریں گے انہیں کہ پاکستان کو اس ٹائم آپ کی ضرورت ہے، پاکستانی اکانومی کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ انٹرپرنورز بنیں اور کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کریں، انوویٹیو چیزیں ڈیولپ کریں کہ ایز اے نیشن پاکستانی قوم کو آپ پہ فخر ہو. سلمان، اب کافی ہم نے بات کی ہے اس بارے میں، تو جہاں پہ ہم نے باقی کونس کی بات کی ہے کہ ہماری یوتھ جنریشن کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں، تو وہیں پہ میرا آخری اور سب سے اہم بات یہی ہے، کیونکہ ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل ہونا چاہیے. تو میرا آخری آپ سے سوال یہی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے ہم کیسے قدم اٹھا سکتے ہیں اور کیسے اقدام اٹھا سکتے ہیں، اور باقی ایسے کیا چیزیں، ایسی کیا پالیسیز ہیں جن کے تھرو ہم اپنی یوتھ کو یوزفل اپرچونٹیز اور ان کے لیے اپرچونٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو، اور باقی سب کو جس طرح ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں تو ایک فروٹفل جو پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک جو میں کہتا ہوں کہ فروٹفل یوتھ ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فروٹفل مائنڈ. جب تک ہمارے مائنڈ میں، جب تک ہمارے ذہن میں نگیٹیوٹیز بھری ہوئی ہیں ٹورڈز اور نیشن، ٹورڈز اور کنٹری، ٹورڈز اور لیڈرشپ، تو تب تک یقین کریں کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. جب تک ہم نیگیٹو تھاٹس کو اپنے ذہن سے ایلیمنیٹ نہیں کریں گے تو بھول جائیں کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں نیگیٹو چیزیں اپنے مائنڈ سے نکالنی پڑیں گی. سیکنڈ بات ہے، ہمارے جو گھر والے لوگ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں اسپیشلی، میں چاہوں گا کہ میں آپ سے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، میں آپ کو بھی بولنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں. انہیں رسک لینے سے انہیں ٹوکے نہیں. اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ خود ایک سٹیپ لینا چاہ رہا ہے نا، اسے سٹیپ لینے دیں. ایسا نہ کریں کہ بچہ تو نہیں کر پائے گا. ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، وہ بڑا حوصلہ جتا کے ایک سٹیپ لیتا ہے، ہم اسے ادھر ہی روک دیتے ہیں، ہم اسے ڈسکریج کرتے ہیں. اور یہ ہماری پوری نیشن میں یہ کمی ہے کہ ہم ڈسکریج بہت زیادہ کرتے ہیں اور انکریج نہیں کرتے ہم بالکل بھی کسی کو. بات کر رہے تھے ابھی، اب تو میرے ذہن میں بھی یہی خیال چلنا شروع ہوا ہے، کیونکہ ہم نے بھی اب جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو وہ نو ڈاؤٹ کہ جلدی سے جلدی جاتا ہے کہ سکسیس اس کا جو ہے نا وہ اس کو جلدی سے جلدی ملے. تو اب میں خود بھی یہ بات سن رہا ہوں، کیونکہ ہم بھی ایسے پریکٹیکل لائف میں ہیں تو ہم بھی اس بات کو جو ہے نا ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور ان سے ہم نے بھی کہا کہ ہمیں بھی جو ہے نا اس طرح کا بزنس والی سائڈ پہ ہمیں بھی جانے دیں. تو کسی نہ کسی جگہ پہ انہوں نے بھی ہمیں ٹوکا ہی، ہمیں رسک لینے سے روکا ہی.
لیکن چلیں بندہ ایک سٹیپ لیتا تو کچھ کر ہی لیتا ہے. تو اب مزید آپ کیا بولیں گے؟ میں تو یہی بولوں گا ٹھیک ہے، یہ نہ صرف ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے بلکہ ہماری گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی ہمیں ڈفرینٹ پوائنٹس پہ انکریج کریں، کیونکہ انکریجمنٹ میں بول رہا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور جس طرح ہم پہلے انٹرپرنورس کی بات کر رہے تھے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی نیو بندہ اس میں بزنس فیلڈ میں جا رہا ہے تو آپ ان کو اس طرح کی وہ جو ہے میں کہتا ہوں فیسلٹیز پرووائڈ کریں، فیسیلیٹیٹ اس طرح سے کریں کہ وہ گرو کرے. ایسے نہ ہو کہ آپ وہ ہمارا جیسے سسٹم ہے، بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں جی رشوت دو رشوت دو رشوت دو، اس بیچارے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا وہ خود کا سٹیپ لے. جب اس نے سٹیپ لیا ہوتا ہے وہ اکثر اوقات کیا کرتا ہے، وہ وہی چیزیں بیچ کے وہ رشوت دینے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں اس چیز کے بغیر گرو نہیں کرے گا. تو یہ ضروری ہے، ہم ایز اے نیشن، اگر ہم پاکستانی گورنمنٹ کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، ہمارے پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ مطلب اگر ہماری یوتھ کوئی سٹیپ لینا چاہتی ہے ٹھیک ہے، انہیں انکریج کریں، ڈسکریج نہ کریں، کیونکہ ہر جس نے ایک بڑا سٹیپ لیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انکریج کرنے والا تھا. ہم اکثر دیکھ لیتے ہیں کہ فرنٹ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، ایک بہت بڑا لیڈر کھڑا ہے، بہت بڑا انٹرپرنور کھڑا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اس کے پیچھے اس کے انکریج کرنے والے کتنے دوست کھڑے ہیں، انکریج کرنے والی فیملی کتنی کھڑی ہے، اس کے کتنے ریلیٹیوز کھڑے ہیں، اور بیسیکلی اس کی جو قوت، اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسے انکریج کرتے رہتے ہیں. اگر وہ مضبوطی سے اس آپ کے سامنے کھڑا ہے نا، اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے اسے تھاما. سو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. کیپ شوئنگ اس لو اینڈ سپورٹ. ہم نے کافی ساری باتیں ڈسکس بھی کی ہیں اور مزید کافی ساری ایسی باتیں بھی تھیں جو آج ہم نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ نیکسٹ وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، باتیں کریں گے آپ سے مزید. کیپ شوئنگ اس یور لو اینڈ سپورٹ. ڈو لائک اور ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل. اللہ حافظ.